دنیا کے اعلیٰ فضائی ڈنکس چیمپئن شپ رنگز اور اس شخص کے افسانے کو یاد کرتی ہے جو ہر چھلانگ کے ساتھ کشش ثقل کو چیلنج کرتا نظر آتا تھا۔ لیکن اگر حقیقت یہ ہو کہ وہ کہانی جسے آپ سمجھتے ہیں صرف اس عظیم طوفان کی بیرونی سطح ہے جو پس پردہ تیار ہو رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو نہ صرف باسکٹ بال بلکہ جدید شہرت، مقابلہ بازی اور عالمی کاروبار کی شکل بدلنے والا تھا۔ ایم جے عالمی آئیکن بننے سے پہلے ایک خاموش مگر بے روک طاقت وجود میں آ رہی تھی، ایک ایسی طاقت جو صرف کھیل نہیں بلکہ پوری ثقافت بدل دینے والی تھی۔ یہ ہے مائیکل جارڈن کا کھیل سے آگے بڑھ کر عروج، ایک ایسے شخص کا عروج جو خود کو ایک سلطنت میں تبدیل کرنے والا تھا۔ مائیکل جارڈن کی کہانی NBA کورٹ پر قدم رکھنے سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ ویلمنگٹن، نارتھ کیرولینا میں ان کا بچپن عام تھا۔ ایسی کوئی علامت نہیں تھی کہ یہ ایک لڑکا ایک دن دنیا کا ناقابل شکست نام بنے گا۔ ہائی اسکول میں انہیں ٹیم سے نکال دیا گیا، ایک ایسا لمحہ جو اکثر کھلاڑیوں کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا ہے، مگر جارڈن کے اندر کچھ اور ہی جل رہا تھا، اپنی قد ثابت کرنے کا ایک جنون، ایک ضد جو آنے والے ہر فیصلے کو شکل دینے والی تھی۔ وہ ابتدائی ٹھوکریں ہی آگے چل کر ان کی بہرحمانہ ذہنیت کی بنیاد بنی۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا میں قدم رکھتے ہی وہ سب کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ 1982 کے NCAA چیمپئن شپ میں ان کا گیم وننگ شاٹ صرف ایک فتح نہیں تھا، یہ ایک ایسے ستارے کی پہلی جھلک تھی جو دنیا کو بدل دینے والا تھا۔ کوچز، برانڈ اور میڈیا نے ان میں صرف ایک کھلاڑی نہیں دیکھا بلکہ ایک ایسا چہرہ، ایک ایسی شخصیت دیکھی جو کروڑوں دلوں پر اثر ڈال سکتی تھی۔ جارڈن آہستہ آہستہ ایک کھلاڑی نہیں، ایک کردار بننے جا رہے تھے، ایک کہانی جسے دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ 1984 کا ڈرافٹ دن سب کچھ بدل دینے والا تھا۔ شکاگو بلز جو اس وقت ایک کمزور، ایک غیر معروف ٹیم تھی، جارڈن کو تیسرے نمبر پر منتخب کیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ صرف ایک کھلاڑی نہیں، ایک انقلاب چنے رہے ہیں۔ اپنے پہلے سیزن میں ہی جارڈن نے NBA کے منظرنامے کو تہ و بالا کر دیا۔ اسٹیڈیم بھرنے لگے، میڈیا ان پر ٹوٹ پڑا اور دنیا نے پہلی بار ایسا ایتھلیٹ دیکھا جو فطرت کے اصول بدلتا محسوس ہوتا تھا۔ مگر اصل دھماکہ کورٹ سے باہر ہوا۔ نائکی نامی کمپنی جو اس وقت جدوجہد کر رہی تھی نے جارڈن پر بڑا رسک لیا اور ایک تاریخی ڈیل سائن کی۔ 1985 میں ایئر جارڈن کا آغاز ہوا اور فوراً ہی پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ پہلی بار ایک اسنیکر محض جوتا نہیں تھا، یہ ایک شناخت، یہ فیشن، یہ ثقافتی بیان تھا۔ جارڈن نے لاشعوری طور پر ایک نیا ماڈل متعارف کرایا، ایتھلیٹ بطور برانڈ۔ جیسے جیسے ایئر جارڈن کا اثر بڑھا ویسے ویسے جارڈن کی شخصیت ایک افسانہ بنتی گئی۔ ان کا مقابلہ کرنے والا رویہ خوفناک حد تک شدید تھا۔ ساتھی اور مخالف کھلاڑی ان کی جیت کی بھوک سے گھبراتے تھے، ہر شکست ان کے لیے ذاتی توہین تھی۔ لیکن یہی بے رحمی ان لمحات کا سبب بنی جنہوں نے تاریخی رقم کی، گیم ونر، ناقابل یقین مقابلے اور وہ چیمپئن شپ ٹرافیاں جو انہیں امر بنا گئی۔ 1990 کی دہائی کے آغاز میں جارڈن عالمی ثقافت کا نام بن چکے تھے۔ ان کا چہرہ ہر جگہ تھا، اشتہارات، پوسٹرز، ٹی وی شوز، میگزین، اور وہ صرف شکاگو بلز کے نہیں بلکہ پوری دنیا کی کامیابی کی علامت بن گئے تھے۔ بچے ہی لائک مائک کا خواب دیکھتے، نوجوان ان کی مہارت کو اپنا معیار بناتے اور کمپنیاں ان کے نام سے پوری مارکیٹیں چلانے لگی۔ جارڈن نے ثابت کیا کہ ایک کھلاڑی صرف کھیل نہیں بدلتا، وہ پوری دنیا کی ثقافت بدل سکتا ہے۔ پھر دنیا لرز اٹھی۔ 1993 میں ان کے والد جیمز جارڈن کا قتل ہوا۔ وہ شخص جو ہر مشکل میں ان کے ساتھ تھا، اچانک چھین لیا گیا۔ دنیا نے پہلی بار جارڈن کو ٹوٹتے دیکھا۔ وہ شخص جو ناقابل شکست لگتا تھا، انسانی درد کے سامنے بے بس تھا۔ اسی سال انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا جس نے دنیا بھر میں جھٹکا پھیلا دیا۔
مگر بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ فیصلہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والا تھا۔ پھر وہ قدم آیا جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ جارڈن نے پروفیشنل بیس بال کا انتخاب کیا، وہ کھیل جسے ان کے والد دیکھنا چاہتے تھے۔ ناقدین نے مذاق اڑایا، ماہرین نے انہیں غلط کہا، لیکن جارڈن نے یہ قدم دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے اٹھایا۔ یہ مرحلہ ثابت کرتا ہے کہ عظمت صرف جیتنے سے نہیں آتی، کبھی کبھی خود کو نئے سرے سے بنا کر گرا کر دوبارہ اٹھنا بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ مارچ 1995 میں صرف 2 الفاظ آئے، آئی ایم بیک، اور دنیا جنون میں مبتلا ہو گئی۔ یہ واپسی ایک عام واپسی نہیں تھی، یہ ثقافتی دھماکہ تھا۔ بلز کی ٹیم نے اپنی اصل شکل میں لوٹ آئی، اور جارڈن کا دوسرا دور ان کے پہلے دور سے بھی زیادہ شاندار ثابت ہوا۔ مزید 3 چیمپئن شپ جیتے، مزید ریکارڈ اور ثابت قدمی کا وہ مظاہرہ جس نے انہیں تاریخ کا ناقابل تنسیق حصہ بنا دیا۔ کورٹ سے باہر ہالی ووڈ نے انہیں گلے لگایا۔ اسپین جیم فلم، کھیل، مارکیٹنگ اور تفریح کا ایسا امتزاج ثابت ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ جارڈن اب صرف کھلاڑی نہیں رہے تھے، وہ خود ایک صنعت بن چکے تھے۔ ان کا نام فلمیں چلا سکتا تھا، برانڈز بنا سکتا تھا اور عالمی مارکیٹوں کی سمت طے کر سکتا تھا۔ 1990 کی دہائی کے اختتام تک ان کی کاروباری ذہانت پوری دنیا پر ظاہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے معاہدے کیے جن میں صرف پیسہ نہیں بلکہ ملکیت، اثر و رسوخ اور مستقبل کی شاہراہیں تھیں۔ وہ لفظ اسپورٹس موگول بننے سے پہلے ہی اس تصویر کا عملی نمونہ بن چکے تھے۔ بعد کے کھلاڑیوں لیبرون جیمز، سیرینا ولیمز، کرسٹیانو رونالڈو سب نے جارڈن کے قائم کردہ ماڈل سے سیکھا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بہت سے لوگوں نے سمجھایا کہ اب جارڈن کا سفر خاموش ہو جائے گا، مگر وہ پھر ایک بڑی چوٹی پر چڑھے۔ NBA ٹیم کی ملکیت، وہ پہلی بار NBA کی تاریخ میں وہ کھلاڑی بنے جو اپنی فرنچائز کے مالک بن گئے۔ یہ صرف کاروبار نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ کھلاڑی صرف کھیل نہیں سکتے، وہ کھیل چلا بھی سکتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سماجی اور فلاحی کردار بھی بڑھتا گیا۔ انہوں نے ہسپتال بنوائے، شہری حقوق کے لیے فنڈ دیے، کمیونٹیز میں سرمایہ کاری کی۔ وہ ہمیشہ خاموشی سے کام کرتے رہے، کوئی شور نہیں، کوئی تشکیر نہیں، صرف اثر۔ یہ جارڈن کی عظمت کا نیا رخ تھا، جہاں جیتیں ٹرافیوں میں نہیں بلکہ زندگیوں میں ناپی جاتی ہے۔ آج جارڈن برانڈ ایک اربوں ڈالر کی عالمی صنعت ہے۔ صرف جوتے نہیں بلکہ فیشن، موسیقی، کھیل اور نوجوان نسل کی سوچ تک ان کے اثرات پھیلتے ہوئے ہیں۔ ان کی وراثت 1990 کی دہائی میں نہیں رکی۔ یہ ہر ریٹرو ریلیز، ہر نئی مہم، ہر عالمی اشتہار میں سانس لیتی ہے۔ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ عظمت ریٹائرمنٹ کے بعد ختم نہیں ہوتی، وہ ترقی کرتی ہے۔ مائیکل جارڈن کا باسکٹ سے آگے بڑھ کر عروج اس بات کی کہانی ہے جو ایک میدان تک محدود رہنے سے انکار کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے مقابلہ بازی کو فن میں بدلا، کاروبار کو تخلیق میں اور شہرت کو اثر میں۔ نارتھ کیرولینا کے چھوٹے میدانوں سے لے کر عالمی تخت تک جارڈن کا سفر ایک سادہ مگر ناقابل یقین سچائی ظاہر کرتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی کامیابی کورٹ پر نہیں بلکہ اس کے باہر ہوئی۔